زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرہ یا رسول اللہ دلم اوئی مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را درآں یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا وقت آہی جڑا وسدی ہے جھوک سیدان دی اتھاں ہر کوئی نال خوشی دے وسدا اتے دھوم آہی لوکاں دی قسمت بیڑی چاوی نکھیڑا تے نہیں خبر رہی ہو ہا دی غلام علی ایتھو ٹروی جلوں ہے اوڑک جھوک فنا دی اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ خلاق عالم ان بزم کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے جس مسلمان اماں دے ایصال ثواب دی خاطر کٹھے تھے ہیں خلاق عالم انہاں دی برکت تے کروڑ حرام تا نازل فرماوے سارے بھائی محمد شاکر صاحب انہاں دے والد محترم اور انہاں دے چچا جان جتنے بھی عیز و قربا ہیں پہ جملہ لواحقین ہیں پہ خلاق عالم سارے کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرماوے یہ مہینہ شوال المکرم دا مہینہ ہے اس مہینے دی 15 تاریخ سن 3 ہجری کو جنگ احد تھی اس تو ما قبل سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر تھی ابو جہل جلے 1000 تک لشکر گھن کے اندر ایک شیر بند کر چلے اس کو آواز ڈبل نہ تھی ایک کو بند ہوئے سادہ سادہ جس وعدہ ابو جہل 1000 دا لشکر گھن کے میرے مدینہ طیبہ دی سرزمین دی طرف آیا ہے اپنے تجارتی قافلے نو بچاون دی خاطر قافلہ بچ گیا ہوا کہ روز مسئلہ بنا رہے ویسی اے مٹھی بھر لوگ انہاں دی کیا وقت اوقات کے اے سادہ رستہ روکن ہون اسا آئے ہیں تے انہاں کو زمین تو اے جا مٹامنے کہ قیامت تک انہاں دا نا کوئی نہ چاہے جلے آکر دے جملے بول کے ابو جہل ٹورے تے بات عرش تو صدا آئی تو میدان لگن تا دے تے کو 11-12 سال دے بچہ کو لو میں نہ گلوایا ترب محمد ناک اور جس وقت جان اسار چلے 313 2 تلواراں 6 گھوڑے 70 اٹھ کوئی سوار ہے تے کوئی پیدل ہے کہیں دے ہاتھ وچ
لاٹھی تے کہیں دے ہاتھ میں تیر، کوئی ہاتھ خالی. دنیا کیا مار دیتے ویسو. اتنا بڑا عظیم و شان لشکر، 1000 دی تعداد، اسلحہ انہاں کولو، طاقت انہاں کولو، پاور انہاں کولو. مسلمانوں وقت ہی میں جان بچاؤ، اپنی گردنہ بچاؤ، اپنے گھر بچاؤ. لیکن 313 جانسار جلے سرکار دے کٹھے ٹورے پوری دنیا کو اعلان کریں دے ویندیان، گھر نہیں، زر نہیں، وطن نہیں، زہرہ دا بابا پہلے. سبحان اللہ. اور وقت او مسلمانوں دے جذبے جنگ بدر وچ رب فتح عطا. سال پورا گزر گیا، کافراں کو بھاد انگاریاں دو تے لوٹ پوٹ تھی نے. ایڈا وڈا لشکر گھن کے گئے ہاسے تے 313 خالی ہاتھ والے او ساکو اگو دھرکئی ودے ہن تے دنیا عجیب منظر ڈٹھے ہن. نک کپیج گئے. این جنگ بدر دا بدلہ گرنے مسلمان کو. سال پورا مختلف قبائل کٹھے تھے، انہیں ڈونیشن پیش کی تھی، چندے پیش کی تھے، لشکر تیار تھی من پیا. سن 3 ہجری شوال المکرم وچ 3000 دا عظیم و شان لشکر تیار کیتے نے. چلو پہلے 1000 ہاسے ہار گئے ہیں. 3000 دا عظیم و شان لشکر تیار تھی کہ مدینہ طیبہ دی سرزمین دی طرف روانہ تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلام میں کچھ سدے فرمایا 3000 دا لشکر آندہ پہ، تو آدھا مشورہ کیا ہے؟ میں آکساں کہ تُسا مدینہ طیبہ شہر وچ رہ کے انہاں نال جنگ کرو. لشکر انہاں دا بہت زیادہ ہے. کریم آقا علیہ السلام دے غلامہ نے جواب دیتا کہ حضور حکم آپ دا چلنا ہے، لیکن سارے کل جلے مشورہ گیدہ ہی وے تا اسا اے عرض کریں دے ہیں جی میں کل جنگ بدر کھلے میدان لڑی ہاسے، آج اے جنگ بھی کھلے میدان لڑ سو. سبحان اللہ. یہ کو سمجھ آندی پئی. سبحان اللہ. کافر باہمیں جتنی طاقت دے نال آندہ پہ اس نو خبر ہونی چاہی دی ہے کہ سارے حوصلے پست کوئی نہیں، اسا منہ چھپا کے نہیں جیندے پہ. وہ جتنی پاور تے طاقت نال آسی اسا اس نو اتنی پاور تے طاقت نال پستے سٹے سو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے حوصلے ڈٹھے نا انہاں جان نثاراں دے، آپ نے اجازت عطا فرمائی چلو وقت کرو تیاری. لشکر تیار کرو. لشکر تیار تھی من پہ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار جذبہ جہاد دے وچ دا شوق رکھن والے، شوق شہادت دے مست، دن رات تیاری وچ مصروف. او مبارک گھڑی آئی کہ تہجد دا ویلا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بلال ون مدینہ دی گلیاں وچ منادی کر، آواز دے کہ آمن جلدی دے نال لشکر روانہ تھی من والا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیو حسین گلیوں تہجد دا ویلا، بلال دی آواز جلے مدینہ طیبہ دی گلیاں وچ بلند تھئی ہو سی. صاحب و منظر کیا ہو سی؟ جہندے کرنے وچ آواز پہنچ دی گئی فوراں تیاری کر کے اپنے گھر تو باہر نکلدا آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت حنزلہ جوان سال صحابی، آج اندہ نکاح ہے. پہلی رات ہے گھر دے شادی تو بعد گزاری. صبح دا ویلا جو تھے گھر والی پانی بھر کے رکھے نہامن دی خاطر، ایک پاسا آلے دھوتے نے ایک پاسا باقی ہے.
مدینہ طیبہ دے وچ حضرت بلال حبشی دی آواز بلند ہوئی کہ خوشبختو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر روانہ تھیمن والا ہے، جلدی کرو وہ لشکر میں شامل تھی وہ. یہ صحابی جلے آواز سن دے اے دلش خیال نہیں ساندا کہ چلو میری تاج شادی تھی. اسلام دی خاطر بڑے بڑے عظیم مارک کے بعد وچ بھی تھی سن. میں آج قربانی نہ دے ساں تے کل چلے ساں. لوگوں دل دے تے ہاتھ رکھ کے داستان سنے سرکار دے غلاماں دی. جلے ہی جان نثار سنے تے او دھامن دا ہک پاسا جڑا دھوتے نے باقی ہک پاسا راندا اس نو نہیں دھوتا. اوہوں ویلے لباس پاتا جنگی، جلے سامان کو اٹھامن واسطے تلوار کو اٹھامن واسطے اگو تے ودے. آپ دی گھر والی عرض کیتا سرتاج میں کو لگدا ہے کہ تھیں سفر دا ارادہ ہے. حضرت حنظلہ نے جواب دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر مقام احد دی طرف روانہ تھی بن والا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہونے مدینہ دی گلیاں میں اعلان کیتے حکم سونے دا ہووے ایسا گھروں میں بہ نہیں سکتے. جلے در رسول تو حکم آوے تے ہر شاید چھوڑ کے ان در تے حاضر تھی بڑا. سبحان اللہ. پہلی رات دی دلہن دا خطاب سن. پہلی رات دی دلہن کیا پیادی؟ پہلی رات دی دلہن مخاطب تھی کیا دی ہے کہ میرا سرتاج تیرے پیران دی زنجیر نہ بڑھ سا. میں بھی تربیت یافتہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاں جاندہ تربیت یافتہ تو. سبحان اللہ. جلے میدان جہاد دیواری آ گئی تو میں پیران دی زنجیر نہیں بڑھنا کہ تو شہید تھی گیا تو میرا کیا بن سی. آج تو ایک رات گزری میرے کیا بن سی. اپنے گھر والے کو آدھی کہ تلوار چاہ کے ان دی بیان دے نال بدھی. انجھے میدان جہاد دی طرف وانی بھی صحیح تے مونجا نہ تھی بھی کہ میری گھر والی جوان سالہ گھر وچ ہے انہیں کیا بن سی. پچھلی صفحے وچ لکھنے جل میدان کارزار گرم تھی وے حنظلہ تو پہلی صفحے چھو. جل میدان لگے تے تیرے جسم دے ٹکڑے تھی میں تیرے جسم تے تلوارہ چلن تے اس وقت میرا نہ سوچی اگر تو ہوئیوں شہید تے تیری خبر آئی میری تک میں روساں کوئی نہ میں وین کو نہ کرے سا میں سر سجدے وچ رکھ کے رب دا شکر ادا کرے سا. مالک تیرا شکر ہے کہ تیں میں کو ایک شہید دی بیوہ چا بڑا ہے. جس وقت جان نثاراں دا لشکر ٹرے 1000 دی تعداد مدینہ طیبہ دی گلیاں وچوں تھیندا ہوئے جلے شہر تو باہر نکلے. عبداللہ بن ابئی منافق جڑا ظاہری کلمہ پڑھ دے دل وچ منافق دل وچ بغض. جلے باہر نکلے آدھے کہ میں ای پاس دا نہیں جل سکدا 3000 دا لشکر سنی کھڑے ہیں تو آدھے فیصلے غلط ان پہ صلح کرو گردن جھکاؤ چلو 4 دیوارہ جیت ویسوں. آج جو لڑا ویندے پہ سائیں 1000 او 3000 دا لشکر پہ آندے کڑاؤ مقابلہ جڑدا بھی ہے. اپنے ساتھی اندے 300 ہن انہاں کو تقریر کی تھی پورے صحابہ کرام کو اندہ ارادہ ہے حوصلے ترٹن ہی کافران دے نال دلو رلے ہوئے ہن. یہ جڑے باقی 700 کھڑن گردن جھکامن چاہ بس جیڑی دیوار جھک دے پین اون دیوار مٹ دے پین ختم ہو سنوں دیوار. میں جتنی تقریر کی تھی 300 اپنا بندہ ہٹائے پستے ہٹے سرکار پستے مڑ کے ڈٹھے حوصلے پاستہ نہیں تھا خوف زدہ تے نہیں تھا کہ تھائیں کوئی مشورے تبدیل تا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے موڑ کے اپنے جان نثاراں دی تفریٹا ہے در رسول دے غلام کیا دے کڑے ہن کہ آقا اے باویں جلن تے باویں رحمن
اساں در مصطفیٰ دے نوکر ہر لمحہ تیار کھڑے ہیں. اگر حکم ہووے میدان احد نہیں دنیا دے آخری کونے تک تہاڈے کٹھے ونجن واسطے تیار کھڑے. جلے 700 جان نثاراں دے جذبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ڈٹھا اور چلے میدان احد دی طرف. 700 تے اگو پانچ گنا عظیم شان لشکر کھڑے تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلے لشکر روانہ تھیا تے دنیا کیا مارے ویسن اے 700 تے 3000 کڑو مقابلہ ہی نہیں جڑدا. جلے میدان پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھو درہ کھڑے تھیا مطا کافر اتھو بلے اگو ہی کھڑن تھے پیچھو ہی آ گئے. لشکر درمیان پھاس ویسی 70 صحابہ کرام کو ڈیوٹی دیتی درے دوت. فرمایا جلو ہی درے دی حفاظت کرو. ہون باقیان بچے 600 603 یا 600 تو کچھ زائد. اگو 3000 دا لشکر کافر میں تیار کھڑن انہاں کہ ای تھائیں میں ولیٹو چاہ اے چھوٹے جائیں تو تھوڑے جائیں تو کھڑن تھے نا. 3000 دا لشکر جلے تکبر دے آکڑ وے نکلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار پہل نہیں کرن دے کھڑے ہیں انتظار وچ کہ آقا حکم تے دے. جلے سرکار حکم دیتا ہے تے جان نثار نکلے میدان وچ. او جڑے آکڑ تے غرور کر کے آندے پہ ہن جڑے تکبر کر کے آندے پہ ہن جڑے آدھے ہن مٹا دے سوں زمین دوز کر دیتے ویسن آکڑ تے غرور دے نال نکلے ہن. وقت آسمان منظر ڈٹھے کہ کچھ دیر بعد لمحات بدلے 603,000 دے لشکر کو اگو لا کے ویدا. انہوں دے وڈے آواز دے ون کے برو کھڑو. وادن سمجھ نہیں آن دی پئی کہ کیا تھی گئے. 3,000 دا لشکر اگو تے مریدہ ویندے 600 آدمی پیچھو در کے نہ. اللہ تعالیٰ نے میدان بدر تے احد وچ نسا چھوڑا کہ مسلمان متا سوچن پہ ونجے اقتصادیات کمزور ہے ہم معاشیات میں کمزور ہیں ہمارے حالات خراب ہیں اس لیے ہم کشمیر کی بات نہیں کر سکتے اس لیے ہم برما کی بات نہیں کر سکتے ہم فلسطین کی بات نہیں کر سکتے. پر میں گال اقتصادیات معاشیات تے ایندو تے کوئی نہیں ہوندی گال غیرت دوتے ہوندی. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا علی زندہ باد. جلے 313 بے سر و سامان نکلتے ہیں ہزاراں دی گردنا جھکا دیں. جلے 600 بڑے بے سر و سامان نکلن تے 3000 کو دھرکائی ویندو میں. کیڑی طاقت تے پاور تے آکھڑن افرادی قوت ہے انہیں کل اصلہ ٹھیک آئی پیا. کیڑی چیز دے ہوتے آنے 600 بے سر و سامان پوری دنیا میں اعلان پیا تھیندا ہے کہ بابا اسا نہ افرادی قوت تے بھروسہ کیتا ہے نہ تیر و تلوار تے بھروسہ کیتا ہے نہ اسا دولت تے بھروسہ کیتا ہے اسا بھروسہ کریں دے ہیں تو رب دی ذات تے کریں دے. درود شریف پڑھ گئے تو درود شریف پڑھ دے ہیں یہ درخواست اجازت چھوٹی بڑی ہوئی دوست بہت سارے آندے پہ اگر ناراض نہ تھی ہوتا محبت والا پیغام میں درود شریف میٹھا ہوندہ نا یہ پڑھ دے بھی آؤتے ایک ایک تھوڑا جی آگا تھا. پچھلے ساتھی اوکے تھیں دے پہن بار بار آدھے کھڑے میدان احد وچ فتح آ چکی اور میری طرف متوجہ تھی سو ٹائم مختصر رہ گئے کہ میں اپنی گال کو اٹھائی من کے روکنا بھی ہے. میدان احد وچ فتح آ چکی صحابہ کرام جڑے درے تے کھڑے انہوں نے کہ فتح آ گئی ہے چلو جلو زخمیاں کچھ آؤ مال غنیمت کٹھا کرو اسا ایتا کھڑے رہوں تے او باقی کام کرن کھڑے
ذہن خیال آئے انہاں جو اکثر لہ پہ تے کچھ چاند 10 12 15 بندے رہ گئے وہ جڑے 10 12 15 بندے رہ گئے انہاں کہ جے تک سرکار حکم نہ دے میں نہیں تو لاسوں کو نہ انہاں کہ بابا جولوں کام کراؤں انہاں کہ نہیں حکم جو ہائی کہ تھا ہی رامن بس یہ چھوٹی جی غلطی ہون سمجھیں اساں کے جڑے وڈے وڈے پیتی ویندے اینی محبت آلے راہ عشق وچ قربانی بھی ڈیمڑ آئے کھڑے ہن لیکن چھوٹی جہی ایک فیصلہ کرن وچ غلطی جو تھی گئی ذہن چاہیا کہ بابا جنگ ختم تھی گئی اور لہ جلوں لیکن حکم جو ہے کہ چھوڑنا کوئی نہیں درے کو جلے کافرہ ڈٹھا پیچھو درہ خالی تھے کچھ لشکر انہیں دے اڈو بلے وہ جڑے جان نثار کھڑے ہن نا 10 15 ہٹے کوئی نہیں انہیں کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما کوئی 1000 دے جو لشکر پیچھو پھر آوے دے 15 بندے کھاڑ بنجن درے تھے تو موت بھی سامنے نظر آوے میں کہ جان نثار لڑدے لڑدے اپنی جان ٹکڑے کرا گئے پر درہ چھوڑا کوئی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلے کافر پیچھو آ کے انہاں درہ سنبھالے تے عملہ شروع تھے وہ کافر جڑے بھائی دے بندن وہ بھی ٹھہر گئے وہ بھی پیستے بلے مسلمان 600 دی تعداد وے درمیان پھنسے ایک پاسے پہاڑی جنہ ون کے مقام ڈٹھا ہوئے زیارت کیتے ہوئے سارے بھائی سبحان اللہ پیر رمضان صاحب ون کے ہون زیارت کر کے اللہ تعالیٰ اسا سارے کو بار بار با ادب حاضری نصیب فرما ایک پاسو کافران دا لشکر پیچھو درہ ایک پاسے پہاڑی ہی کا راستہ کھلا بھی پائے انہوں نے مقصد ہے کہ یہ راستہ گھن کے ہٹن میدان چھوڑن جلے دو پاسے حملہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کو پتہ لگ گیا کہ ہون امتحان کڑا آ گئے تاریخ دان قلم بھی چاہے سن گالی بھی تھی سن لکھیا بھی ویسن کال کوئی نہ آکے صحابہ بوز دلان وہ جیڑا بھی آکسی بے وقوف ہو سی عقل تو پیدل ہو سی یہ تھا ہون جتنے بندے آئے بیٹھے وے تعداد گینو چاہ 600 تو واد ہو سو گھاڑ تری وے میں کہ ہے جورت کہیں دے ویچی میں کھڑا تھی وے تے آکے آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ترکڑی تے ترازو چاہ کے انہاں دی شان تے عزتاں تے مرتبے تلیں دے پاندر میں کہ کہیں ویلے میدان عشق لگے موت سامنے کھڑی ہوئے تو وقت نہ سہیں کہ عشق کہے کو آدھ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھ کر چوکاں دے تے بہ کے گال کرنی آسان ہے یہ تو اہل بیت نبوت دے خاندان دے افراد بھی آئے کھڑے ہیں صحابہ بھی آئے کھڑے ہیں اہل بیت نبوت نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی تیاں جلے دوہائے پاسو حملہ تھا موت سامنے کھڑی نظر آن دی ہے انہاں کو پتہ ہے امتحان کڑا آ چکا ہے تے اس کڑے امتحان وچ اپنی جان آفرین دے سپرد کریں جو ہے میدان نینے چھوڑا دنیا کو ڈسینے کھڑے ہن گردن راہوے نہ راہوے پر سرکار دا دامن تے نہیں چھوڑ سکتے سبحان اللہ اور 300 اون پاسے مونچا کیتے 300 ہی پاسے صحابہ کرام شہید بھی تھیندے رہے جلے کافرہ دیٹھے نا 70 صحابہ کرام شہید تھی گئے انہیں اتنے تو شہید کر گئے سے میدان بدر والا بدلہ تو پورا کر گئے سے جو ہون کھڑ دے ہیں جی میں میدان گرم تھی دا پہ شیر اٹھ دے آنا سبحان اللہ اے محمدی شیر ان جھلیجنے کوئی نہیں اے جھلیجنے کوئی نہیں بھاوے لشکر اور گھناؤ انہاں کہ جتنا ساکو چاہیدہ ایک کام اتنا کر گئے سے ہٹ گئے صحابہ کرام آخر وقت تک کھڑے رہے شہداء کو کٹھا کیتا گیا جنازہ بھی پڑھا گیا شہداء کو دفن بھی کیتا گیا میدان اود وچ اے شہداء کو کٹھا کرنا جنازہ پڑھنا واتونا کو دفن کرنا دلیل ہے کہ صحابہ آخر وقت تک سرکار دے دامن نال کھڑے رہے کیا کو سمجھ آنے پہ ہو میری گال
کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی تو بہت سارے ہیں، حضرت حنزلہ لبھے کوئی نہیں، کہیں آکے حضور شہید تو تھی گئے، میدان سارا پھرے حنزلہ نہیں ملے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر بعد ایک کفن پاتی ہوئی، دور ایک چیز نظر آئی، قریب وجن تا حضرت حنزلہ دلاش مبارک والا وچو تازہ پانی ڈالا۔ سبحان اللہ۔ شہید کو میں غسل نہیں دیتا ویندا، لیکن غسل فرض ہوئے تو حکم ہے کہ شہید کو بھی غسل دیتا وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار حیران ہن کہ حنزلہ گیا کڈے، غسل کائیں دیتا، کفن کائیں پوایا، ود بھیجا کائیں۔ جس وقت واپس پہنچے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی صحابیہ دے گھر گئے تو انہوں کو آکھا کہ تمہارا گھر والا تے میدان میں شہید ہو گئے، جانی رونی کونی سجدہ شکر ادا کیتے، مالک تیرا کرم ہے کہ میں کو شہید دی بیوہ چبڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا کیتا کہ بیٹی جس وقت تیرا گھر والا گھروں روانہ تھیا ہے کیفیت کیا ہے؟ عرض کریں دی حضور جل روانہ تھیا ہے ایک پاس آلے دوتاس، ایک پاس آلے باقی ہس، انہوں بلال دی آواز جو سنی سی آکے سی اتنی دیر بھی باہمن گوارا کوئی نہیں، حکم سرکار دا ہوئے تو میں اتنی دیر بیٹھا رہا میں نے دل کو گوارا کوئی نہیں، فوراً نکلے ہن میدان جہاد پہنچن، لڑدے شہید تھی گئن۔ سرکار مخاطب تھے صحابہ کرام کو، فرمایا میرا حنزلہ غسیل الملائکہ ہے، اتھو غسل کیتے بغیر جو گئے میدان جہاد لڑدے شہید تھے، ساکو خبر کہیں کو جو کوئی نہ آئی، رب فرشتے بھجوائے، حنزلہ کو چوایا، غسل نوایا، کفن پوایا، وقت واپس بھجوایا۔ میرا صاحب آکئی میرے دین نل وفا کر، رب دی خاطر جنا وفا پیش کرے سے، ہن حنزلہ جو وفا پیش کی تھی وقت رب عزت نہیں دیتی، 1450 سال بعد بھی محراب و ممبر دے ہوتے ہوں دی عظمت بیان پہ تھی، کہیں ملے تو بھی اپنے رب نل وفا کر، ان دے دین نل وفا کر، کوئی جانے نہ جانے، کوئی عزت دے نہ دے، یاد رکھیں اور رب عزتاں دیمن والا، شانہ دیمن والا ہی، اتنا عزتاں ہو سن قبرہ میں بھی عزت ہو سی، نہیں معاشر دے بھی رب عزت عطا فرمے سی۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، یہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ محمد انعام حسن ایک منٹ دی حاضری پیش کرے سن، وہ تو بعد ختم شریف پڑھا۔